بالکل اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے القادر ٹرسٹ کیس میں 2 ہفتوں کے لیے پوری ضمانت کو منظور کیا ہے۔ اس کا احوال ایک بار پھر سے جان لیتے ہیں۔ نیلم ارشد ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے۔ نیلم، بتائیے گا کہ اس وقت کمرہ عدالت میں جب ایک وکیل کی جانب سے عمران خان کے حق میں نعرہ بلند کیا گیا تو اس کے بعد صورتحال کیا رہی؟ نیلم سے ہم رابطہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو اس کیس کا احوال بتاتے ہیں۔ میاں گل حسن اورنگزیب کی سربراہی میں جسٹس سمن رفعت امتیاز پر مشتمل ڈویژن بینچ نے القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی درخواست ضمانت پر سماعت کی اور عمران خان ہائی کورٹ میں پیش ہوئے آج، اور عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے بھی اپنے دلائل دیے۔ عمران خان کو 9 مئی کو بائیو میٹرک برانچ سے گرفتار کیا گیا۔ جس طرح القادر ٹرسٹ کی انکوائری کو اچانک انویسٹیگیشن میں تبدیل کیا گیا، اس کا مقصد تھا عمران خان کو فوری طور پر گرفتار کریں۔ انکوائری میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر میٹیریل ہو اور نیب تبھی انکوائری کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کر سکتا ہے۔ خواجہ حارث نے بھی کہا کہ نیب نے اس کیس میں ہمیں سوال نامہ بھی نہیں بھیجا تھا بلکہ صرف کچھ معلومات مانگی تھیں۔ توشہ کیس میں بھی اسی طرح مجھے نوٹس بھیجا گیا تو میں نے اسی عدالت میں چیلنج کیا تھا اور اسی عدالت نے ان نوٹسز کو غیر قانونی بھی قرار دیا تھا۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں عمران خان رہائی کے بعد پولیس لائنز گیسٹ ہاؤس میں سپریم کورٹ کے مہمان بھی بنے تھے۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ پرتشدد واقعات کے باعث آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بھی طلب کیا گیا ہے، جبکہ آرٹیکل 245 نافذ ہو تو ہائی کورٹ اس طرح کیس نہیں سن سکتی ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ یہاں مارشل لا لگ گیا ہے کہ آرٹیکل 245 کے ہوتے ہوئے ہم تمام ریٹ پٹیشنرز کو غیر مؤثر کر دیں۔ نیب پروسیکیوٹر سردار مظفر عباسی نے بھی اعتراض کیا کہ عمران خان کبھی بھی نیب کے سامنے پیش نہیں ہوئے، جبکہ ان کے شریک ملزمان نے انکوائری جوائن کر لی، جن میں زلفی بخاری، فیصل واڈا، میاں محمد سومرو اور دیگر بھی شامل ہیں، جبکہ شہزاد اکبر کو نوٹس دیا لیکن اس نے انکوائری جوائن نہیں کی۔ بالکل، القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو 2 ہفتے کے لیے عبوری ضمانت مل گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے القادر ٹرسٹ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی 2 ہفتے کے لیے عبوری ضمانت کو منظور کر لیا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے حفاظتی ضمانت کی درخواست سماعت کے لیے خصوصی ڈویژن بینچ تشکیل دیا گیا تھا، جس میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفعت شامل تھیں۔ خیال رہے کہ منگل کو عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے نیب کے القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار کیا گیا تھا، جس کے بعد 2 روز تک وہ حراست میں رکھے جانے کے بعد گزشتہ روز سپریم کورٹ نے عمران خان کو عدالت طلب کرتے ہوئے ان کی گرفتاری غیر قانونی قرار دی تھی اور انہیں عدالتی تحویل میں پولیس لائنز ریسٹ ہاؤس میں رکھنے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے انہیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کا حکم دیا تھا اور آج صبح چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سخت سیکیورٹی میں پہنچایا گیا اور 2 رکنی بینچ کے سامنے پیش کیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اب 2 ہفتے کے لیے عبوری ضمانت کو منظور کر لیا گیا ہے اور اب سے کچھ ہی دیر بعد چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کے روبرو پیش ہوں گے اور حفاظتی ضمانتیں جو ہیں وہ 4 درخواستیں دار کی گئی ہیں اور ان پر سماعت اب سے کچھ دیر بعد شروع ہو جائے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو القادر ٹرسٹ کیس میں ریلیف مل گیا ہے اور 2 ہفتے کی عبوری ضمانت ان کی منظور کر لی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے 2 ہفتوں کی عبوری ضمانت کو تو منظور کیا ہے۔ ابھی کمرہ عدالت نمبر 1 کو تیار کیا جا رہا ہے مزید 4 کیسز کے حوالے سے، اور اس کیس کی اگر آپ کو صورتحال بتائیں جو رہی، وہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے یہ کہا کہ پرتشدد واقعات کے باعث آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو طلب کیا گیا، جبکہ آرٹیکل 245 نافذ ہو تو ہائی کورٹ اس طرح کے کیس نہیں سن سکتی ہے۔ نیب پروسیکیوٹر سردار مظفر عباسی نے اعتراض کیا کہ عمران خان کبھی بھی نیب کے سامنے پیش نہیں ہوئے، جبکہ ان کے شریک ملزمان نے انکوائری جوائن کر لی، جن میں زلفی بخاری، فیصل واڈا، میاں محمد